وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حقائق کو چھپانے والا ایک تجارت کر رہا ہے، اور یہ تجارت اس کی بڑی نقصان کی ہے۔ حق کو چھپانے والا نقصان کی تجارت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے اور مغفرت بخشش کے بدلے عذاب کو خریدا ہے۔ تجارت کی دو قسمیں ہیں، سمپل سی سادہ سی سیدھی سی دو قسمیں۔ ایک تجارت وہ ہے جو نفع بخش ہے، اور ایک تجارت وہ ہے جو نقصان دہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ باقی اس کی تفصیلات، اجزاء، پارٹس وہ بڑے تفصیل طلب ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ سمپل سی بات ہے کہ ایک نفع دینے والی ایک نقصان دینے والی ہے، اور جو نفع بخش تجارت ہے جو سچی اور کھری ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، مومنوں سے سودا کر رکھا ہے اور خرید رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے خریدا ہے، مال خریدا ہے۔ کون سا مال خریدا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے بندوں کی جانوں کو، اپنے بندوں کے اموال کو۔ حالانکہ جان بندے کی نہیں ہے، جان بھی رب نے دی ہے، مال بھی رب نے دیا ہے۔ وہ دے کر کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ملکیت دے رہا ہوں، یہ میری عنایت ہے کہ میں، مال میرا ہے، تیرے ہاتھ میں دے دیا، مال بھی میرا تو بھی میرا، اب مجھ سے سودا کر لے کہ یہ مال مجھے دے دے۔ عارضی طور پر تجھے مالک بنایا اور میں کہتا ہوں کہ یہ مال مجھے دے دے، اور میں خرید رہا ہوں۔ اللہ کریم خریدتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے اپنے بندوں سے اپنی دی ہوئی جانوں کا سودا کیا، اپنے دیے ہوئے مال کا سودا کیا، اور کہا کہ تو مجھے دے دے اور میں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں اپنی جنتیں عطا کروں گا۔ کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ اور کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، وسائل بھی اسی کے، اور کتنی مہربانی اور کتنی عطا اس کی کہ وہ دے کر کہہ رہا ہے کہ تو عارضی طور پر مالک ہے، چلو مجھے بیچ لے۔ پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور فرمایا یہ کامیاب ترین تجارت ہے جو مومن نے اپنے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ اور اللہ سے کہا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میرا کیا ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، اللہ سب کچھ تیرا ہے، تیرے لیے ہے۔ تیرے اشارے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرنے والا۔ میری زندگی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، سب کام تیری مرضی سے ہوں گے۔ اللہ کا بندہ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے سب کچھ دیا، اور اللہ کی عطا اتنی کامیاب تجارت ہے، اتنا کامیاب طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب پتہ، یقیناً پتہ تو اس کو ہے ہی سارے پروسیس کا، سسٹم کا، جب اس بندے کی باری آئے گی تو اللہ کہیں گے یہ میرا ہے، اس سے حساب کیا لینا، جاؤ اس کو جنت میں جانے دو، تمام راستے اس کے خالی کر دو، میرے بندے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں سہیں، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کو ناراض کیا، لوگوں کی دشمنی مول لی،
سب کچھ اس نے برداشت کیا میرے لیے سب کچھ کیا، تو آج میری طرف سے انعام و اکرام یہ ہے کہ اس کے تمام راستے کھول دو، آزاد کر دو اور جنت تک جانے دو اس کو۔ اللہ اکبر۔ دوسری تجارت ہے نقصان کی، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ تجارت جس کے متعلق قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ یہ ایسے نکمے لوگ ہیں، ایسے بدبخت بدقسمت لوگ ہیں کہ انہوں نے بڑے گھاٹے کا، نقصان کا، خسارے کا سودا کیا ہے، اور انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور انہوں نے بخشش اور مغفرت کی بجائے اللہ کے عذاب کو اپنا لیا ہے اور بڑے شوق سے گلے سے لگا لیا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں یہ موتیوں کی مالا ہے، چمکتی نظر آ رہی ہے، جب پکڑ لیں گے، جب گلے میں ڈال لیں گے، پھر پتہ چلے گا یہ موتیوں کی مالا نہیں ہے، یہ آگ کے انگارے ہیں، جلا کر راکھ کر دیں گے، بھسم کر دیں گے تجھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اسی سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیت مبارکہ نمبر 16 ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم۔ واضح طور پر اللہ نے فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے، ان کے کاروبار نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نقصان کی طرف گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ بھی اس کا، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، یہ چلنے والی سانسیں بھی اس کی، جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر ہم اسی کے کیوں نہ بن جائیں، اسی کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو کیوں نہ وقف کر دیں۔